8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا، کیونکہ آج کل کا سیاسی ماحول کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس پارٹی کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آج کل کے سیاسی ماحول کو بخوبی ایوالویٹ کیا جائے تو اس سے کافی حد تک ہم آبزرویشنز کے تھرو یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی گورنمنٹ بن جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کل کے سیاسی ماحول کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس میں عوام کو پھر سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور عوام کے رائے کی پھر سے قدر نہیں کی جا رہی، اور اس کے لیے انسٹیٹیوشنز کو چند ٹیکٹکس بھی اپلائی کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے چوری کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اسی ٹائم آپ اس سے چوری نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس سے چوری کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے اگر آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ سارا ماحول، تو نئی پارٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، کسی سے ان کے انتخابی نشان چھین لیے گئے ہیں اور ایک زبردست قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو چکی ہے۔ اب ان سارے ٹیکٹکس کا الیکشن 2024 کے اوپر کیا نتائج آ سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے الیکشن کے اوپر؟ سب سے پہلی آبزرویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح ایک پارٹی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، ان کے لیے نئی پارٹیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس پارٹی کے سر کے اوپر بادشاہت کا یہ تاج رکھا جائے اور ان کو یہ گورنمنٹ سونپی جائے۔ اب ان کے لیے تو پارٹیاں بنائی گئی ہیں اور ایک قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ جس پارٹی کے لیے پہلے سے راہیں ہموار ہو رہی ہیں ایک بار پھر وہی اقتدار میں آ جائے۔ دوسری آبزرویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ آزاد امیدوار کو جو الیکشن جیت جائیں گے ان کو اپنے ساتھ شامل کرے۔ اب اس میں دو طرح کے پریڈکشنز ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ شاید یہ لوگ گورنمنٹ بنا لے ان آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے بعد، اور دوسری آبزرویشن یہ کی جا سکتی ہے کہ ان آزاد امیدوار کو اٹھا کے یہ لوگ شاید پارلیمنٹ کے اندر ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے شکل میں آئے۔ تو اگر یہ لوگ اپوزیشن میں چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، اور جب یہ لوگ اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو پھر ایک دمادم مست قلندر ہوگا۔ کے پی اور بلوچستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح ماضی میں بھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہاں ہر پارٹی کو چند سیٹس دیے جائیں، اور ان لوگوں کا کام کیا ہوگا پھر ایک دوسرے کو اٹھا کے ایک دوسرے کو وہی برا بلا کہنا جو کہ ماضی میں ہوا ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف لگے رہنا۔ ایک اور آبزرویشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو دو نئی پارٹیاں بنائی گئی ہیں شاید یہ گورنمنٹ سے ملا کے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہمیں نظر آئے، لیکن اگر اس طرح کی اسٹرانگ گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد ان لوگوں کو پھر سے گورنمنٹ سے علیحدہ کر کے اس گورنمنٹ کو پھر سے اس پہ امپیکٹ کر کے اس کو پھر سے برباد کیا جائے۔ تو یہ بھی ہوا ہے ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو یہ آبزرویشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے اس پاپولیرٹی کے ساتھ، کیونکہ ریسنٹ سرویز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، لیکن یہ ایک میریکل ہوگا اور شاید یہ میریکل نہ ہو پائے۔ اب جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ آبزرویشنز دے رہے ہیں کہ ایک اسٹرانگ کولیشن گورنمنٹ بن جائیں گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے، کیونکہ جو ریسنٹلی پی ڈی ایم کے گورنمنٹ نے
اس ملک کے معیشت اور ڈھانچے کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے گورنمنٹ سے ساری پارٹیاں ڈریں گی اور وہ پھر سے اس گند میں اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس طرح کی گورنمنٹ بنتی بھی ہے تو اس میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ پہلی یہ کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرح یہاں اپوزیشن نہیں ہوگی، تو جب اپوزیشن نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی کا وہی مزہ نہیں رہے گا جو کہ ہونا چاہیے، اور اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو یہاں پہ وہی بلز پھر سے پارلیمنٹ سے پاس کیے جائیں گے جو کہ شاید عوام کے مرضی کے مطابق نہ ہو بلکہ کسی اور کے مرضی کے مطابق ہو۔ اب جن لوگوں کو یہاں پہ اٹھا کے دوسرے کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے، یہ بات یاد رہے کہ یہ پروسیس ریورس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آلریڈی ماضی کے اندر ریورس بھی ہو چکا ہے۔ اور ساتھ اگر نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو یاد رہے کہ اس گورنمنٹ میں جن لوگوں کو ملایا جائے گا اس کو ایز اے بیک ڈراپ یوز کیا جا سکتا ہے فیوچر کے اندر، اور گورنمنٹ پہ دباؤ کے لیے پھر ان لوگوں کو یوز کیا جائے گا۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا ہارس ٹریڈنگ، تو شاید آج خوشی خوشی سبھی لوگ مل جائیں گے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے اندر، لیکن چند لمحوں بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے خواب پھر سے ادھورے رہ جائیں۔ اب یہ بات یاد رہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ کوئی 100% آپ کو ڈیموکریسی نہیں دے سکتا۔ ہر الیکشن کے اندر ریگنگ ہوتی ہے اور گڑبڑ ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ ایون جو بڑے بڑی ڈیموکریسیز ہیں، انڈیا، امریکہ، ہر جگہ پہ آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ہر الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی صورت میں نظر آئے گا۔ تو پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے یہاں پہ۔ تھینک یو۔